إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ احمد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول علیہم السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ کے سامنے نکاح کی اہمیت پہ ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ نکاح انسانی زندگی میں اور شرعی نقطۂ نظر سے کس قدر اہمیت کا حامل عمل ہے، کتنا اہم ہے، اور انسانی سماج کے لیے یہ عمل کس قدر ضروری ہے۔ اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسانی زندگی میں کیا فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں،
نکاح کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ ایک انسان جب رشتہ زوجیت سے منسلک ہوتا ہے تو اس اپنی زندگی میں وہ کس قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ حضرات، قرآن و سنت کا مطالعہ بدلاتا ہے کہ نکاح جو ہے اور نکاح کا عمل اپنے اندر انسان کے لیے بہت سارے فوائد رکھتا ہے، بہت سارے فضائل رکھتا ہے، اور ایسے فوائد، ایسے فضائل کہ اور ذریعے سے انسان ان فوائد اور فضائل کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، یعنی نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ، ایسا نہیں کہ نکاح کرنے سے انسان کو صرف دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہیں، شریعت نے نکاح کے عمل کو اعلیٰ مقاصد سے جوڑا ہے، شریعت سے جوڑا ہے، شرعی امور سے جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اس کا تعلق انسان کی اخروی زندگی سے یعنی دینی زندگی سے ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر، ان میں ایک اہم چیز اور ایک اہم بات، ایک اہم فائدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نکاح کا عمل وہ مقدس عمل ہے، نکاح کا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے کہ جس رشتے سے منسلک ہونے کے بعد اور جس عمل کو اختیار کرنے کے بعد بندہ دینی اعتبار سے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو مکمل کرتا ہے۔ یہ عظیم نیکی ہے، یہ عظیم عبادت ہے، اور بہت بڑا عمل ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے سے انسان اپنے دین اور ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو، آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آپ نے کہا کہ باقی کا جو دین ہے آدھا، اس کے سلسلے میں انسان کو ڈرنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر رشتہ زوجیت سے منسلک ہو جاتا ہے، نکاح کے عمل کو اختیار کرتا ہے، اس عمل کے ذریعے سے اپنے دین کو آدھا مکمل کر لیتا ہے اور آدھے دین کی وہ تکمیل کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اہل علم نے اس کے دو معنی بیان کیے، دین کی تکمیل کیسے ہوتی ہے یا آدھے ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو اور آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی اہمیت بتانا چاہتے ہوں، اس کی طرف انسانوں کو رغبت دلانا چاہتے ہوں، اس عمل کو اختیار کرنے کی طرف بلانا چاہتے ہوں، اس کی دعوت دینا چاہتے ہو، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک سوچنے والی بات اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے، انسان زندگی میں، دنیا میں جو بھی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ، محنت مزدوری، دو چیزوں کے لیے کرتا ہے، دو چیزوں کے لیے، اور دو چیزیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک شہوت البطن ہے اور ایک شہوت الفرج ہے۔ شہوت البطن یعنی پیٹ کی خواہش، انسان جو بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، رات دن ہر وقت جو بھی محنت کرتا ہے، وہ اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ اس کا واحد مقصد انسان کا پیٹ ہے۔ انسان اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، رزق کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، معاش کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی بھاگ دوڑ کا اور محنت و مزدوری کا جو محور اور مرکز ہے وہ انسان کا پیٹ۔ ایک چیز یہ ہے، اور اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات جائز اور ناجائز کی تفریق بھی مٹا دیتا ہے، حلال اور حرام کی تقسیم بھی ختم کر دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہر چیز پیٹ کے لیے وہ کرنے کو تیار ہے، بس اس کا پیٹ بھرنا چاہیے، انسان کو روزی ملنی چاہیے، روٹی ملنی چاہیے۔ یہ انسان، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شہوت الفرج ہے، شرمگاہ کی خواہش، شرمگاہ کی خواہش۔ بسا اوقات، اور معلوم ہے جیسے کہ انسان جب عمر کی ایک دہلیز پہ پہنچتا ہے، ایک مرحلے میں پہنچتا ہے، تو انسان کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہونے لگتی ہیں۔
جوانی کے جذبات اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر انسان کے لیے جائز راستہ نہ ہو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، غلط رخ پہ جاتا ہے، غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات اس خواہش کی تکمیل میں اور اس کی تسکین کے لیے انسان پاگل پن کی حد کو بھی پہنچ جاتا ہے، درندگی پر بھی اتر آتا ہے، اور اس کے مظاہر ہمارے معاشرے میں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور آئے دن جو ریپ کے واقعات ہم سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ اسی کا حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ تو انسان دو خواہشوں پہ جیتا ہے، ایک پیٹ کی خواہش ہے اور ایک شرمگاہ کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے اندر اس معنی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے اور بڑا معنی رکھتا ہے کہ انسان اگر زوجیت کا رشتہ اختیار کر لے، نکاح کا عمل اختیار کر لے، تو اس کے ذریعے سے اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے۔ کیا؟ یعنی شرمگاہ کی جو خواہش ہے، شرمگاہ کی جو جنسی تسکین ہے، اس کے لیے وہ جائز طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک مسئلہ اس کا زندگی کا حل ہو گیا، دو مسائل میں سے اور دو اہم کاموں میں سے ایک مسئلہ اس کا حل ہو گیا، یعنی جنسی خواہشات کی تسکین کا جائز راستہ اس نے اختیار کر لیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، باقی کا جو آدھا دین ہے، آدھا ایمان ہے، وہ پیٹ کے سلسلے میں ہے۔ انسان اب وہاں حلال اور جائز کو اختیار کر کے، صحیح راستہ اختیار کر کے اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے اندر کس قدر معنی رکھتا ہے کہ جو شخص نکاح کے عمل کو اختیار کر لے، شادی کر لے، نکاح کر لے، گویا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، باقی کے سلسلے میں اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ نکاح کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ اور ایک بنیادی فائدہ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ نکاح انسان کے نصف دین کو مکمل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، انسان جو نکاح سے جو فائدہ حاصل کرتا ہے، یا نکاح کے ذریعے انسان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ بہت عظیم فائدہ ہے، سب سے عظیم فائدہ، اخلاق اور کردار کی حفاظت۔ اس کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے انسان کے اخلاق اور انسان کے کردار کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے بغیر، اہل علم کہتے ہیں، نکاح کے بغیر انسان صحیح طریقے سے اپنے اخلاق کو محفوظ نہیں کر رکھ سکتا ہے۔ نکاح کے بغیر انسان کا کردار صحیح طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ نکاح کے بغیر انسان کا کیریکٹر صحیح طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار اور کیریکٹر کو حفاظت کرنے والی، اس کو محفوظ رکھنے والی اور اسے برائیوں سے بچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ انسان کا، یعنی نکاح کا عمل ہے، جو انسان اختیار کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیوں کرے نکاح اور کیوں کرے شادی؟ کہا اس لیے کہ شادی اور نکاح جو ہے یہ انسان کی نگاہوں کو پست کر دیتی ہے، انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، یعنی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں عام طور پہ جنم لیتی ہیں، یعنی اخلاقی جو برائیاں ہیں، اخلاقی طور پہ فحاشی، عریانیت یا بدکاری، زناکاری، ریپ، اس طرح کے جو معاملات پیش آتے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے، ایک غلط نظر سے۔ انسان غلط نظر جو استعمال کرتا ہے، بد نظری کا جو شکار ہوتا ہے، یہیں سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ بد نظری انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد ایک درندہ بھی چونک جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ ایک انسان بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں۔ تو بد نظری جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نکاح کے عمل سے کر سکتا ہے، نکاح کا عمل اختیار کر کے کر سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اور دوسری چیز آپ نے کہا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ ابھی ہم نے کہا کہ انسان اس شرمگاہ کی جو خواہش ہے، جو اس کی جو طلب ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے درندگی پہ اتر آتا ہے، حیوانیت پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں درندہ بھی شرما جائے۔ اب انسان اگر یہاں پہ شادی کے ذریعے سے اپنے اس خواہش کو کنٹرول نہ کرے، اپنے اس خواہش پر لگام نہ لگائے، تو پھر کیا ہوگا؟
پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے، اس لیے کہ یہ نکاح انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، نکاح میں اگر تاخیر ہو اس سے بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں، بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں، بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور انسانی زندگی میں نکاح میں تاخیر کی وجہ سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان گناہ میں پڑنے کا خطرہ، جیسا کہ ہم نے واضح کیا ابھی، گناہ میں پڑنے کے آج کے ماحول میں خاص طور پہ جہاں ہر طرف فحاشیت، ہر طرف عریانیت، ہر طرف بے حیائی کے مناظر اور انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزیں، انسان کے دین کو خطرے میں ڈالنے والی چیزیں، انسان کے اخلاق و کردار کو کے سامنے چیلنج بننے والی چیزیں، جہاں معاشرے میں اس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کا سماج ہو، اس طرح کا معاشرہ ہو، اس طرح کے حالات ہوں، جہاں قدم قدم پہ نوجوانوں کے لیے فتنے ہوں، پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں، دین و ایمان کے لیے چیلنجز ہوں، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں اور ایسے سماج اور معاشرے میں نکاح میں تاخیر یہ بہت بڑے خطرے کا ذریعہ ہے، بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو مجرب اہل علم، تجربہ کار اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر نکاح میں تاخیر کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں آج کل کیا ہے، تاخیر سے شادی کرنا یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ انسان ایک اسٹینڈرڈ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، ایک معیار انسان نے ہمارے سماج میں بنا لیا۔ کیا؟ پہلے وہ تعلیم حاصل کرے گا 25-30 سال تک، پھر اس کے بعد وہ جاب تلاش کرے گا یا بزنس کرے گا، 5-6 سال اس میں وقت لگائے گا، اور کہتا ہے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں تب جا کر کے نکاح کروں گا۔ 30-35 سال کی عمر ایسے نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان نکاح کرتا ہے 35-40 کی عمر میں۔ اب بتائیے جو عین جوانی کا جو وقت تھا، عین جوانی کا عالم، اس کا تو ایک حصہ اس نے گزار دیا ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں 35-40 کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ زندگی کا اصل مرحلہ نہیں ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ جو تھا وہ اصل زندگی ہے، جینے کی زندگی۔ اگر آپ اس سے باہر نکل کر کے، اس کو گزار کر کے، اسے پار کر کے اگر نکاح کے رشتے سے بندھ رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنا وقت ملتا ہے، کتنا وقت بچتا ہے؟ جو انسان کو 60-70 سال کی زندگی آج کی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے حساب سے 20-30 سال 25 سال مشکل سے انسان کو ملتا ہے۔ ایسے وقت میں ذرا بتائیے، انسان جو نکاح میں تاخیر کر رہا ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے ابھی جوانی کی دہلیز پہ پہنچتی نہیں، ابھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی نہیں، ابھی وہ کمانے کے قابل ہوتی نہیں اولاد، اور اس سے پہلے بسا اوقات انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور دنیا سے رخصت نہیں بھی ہوا تو کیا ہوتا ہے، بڑھاپے کے عالم میں 60-65-70 سال کی عمر میں بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، تو اس عمر میں بھی جس میں اس کو آرام کرنا چاہیے تھا زندگی کی تھکن سے گزرنے کے بعد، اس عمر میں بھی وہ کیا کرتا ہے، ساری زندگی کمانے ہی میں گزار دیتا ہے، بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے میں گزارتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتا ہے۔ جو تجربہ کار اہل علم ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا کرنے سے، یعنی نکاح میں تاخیر کرنے سے، ان مسائل کا انسان کو زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان عمر کے جس مرحلے میں آرام کا مرحلہ ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی وہ رزق اور معاش کے مسائل میں الجھا ہوا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور بسا اوقات اسی پریشانی میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے۔ تو لہٰذا نکاح میں تاخیر یہ دنیاوی اور اخروی، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے باعث نقصان ہے، جس کی طرف انسان کو توجہ دینا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے سلسلے میں ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا ایک معمول تھا۔ شیخ ابن باز عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت، سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم تھے، دنیا ان کے علم کا لوہا مانتی ہے، ان کی شخصیت کا، ان کے اخلاق اور کردار کا، بلکہ اہل علم تو یہ کہا کرتے ہیں
کہ اللہ کے بندو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے اسلاف 1400 سال کے پہلے کے اسلاف وہ کیسے تھے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کس مقام پہ تھے اور کتنے اچھے اور اونچے اور اعلیٰ معیار پہ تھے، اگر وہ دیکھنا ہو تو آج کی زندگی میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی وغیرہ جیسی شخصیات کو دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ اور کہا کرتے ہیں اہل علم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلاف کا نمونہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے اسلاف کیسے ہوا کرتے تھے، یہ نمونہ دکھانے کے لیے آج کے دور میں شیخ ابن باز جیسی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ مقام ان کا علمی دنیا میں جانتے ہیں۔ شیخ ابن باز کے پاس اہل علم کہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر اور بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آتا اس سے پوچھتے کہ تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پہلا سوال، یعنی سلام کلام خبر خیریت کے بعد پوچھتے تھے تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں، نکاح کیا کہ نہیں، اگر کیا تو کتنے بچے ہیں، کیا ہیں، اگر بچے بڑے ہو گئے تو ان بچوں کا نکاح کر رہے ہو کہ نہیں، کیے ہو کہ نہیں۔ یہ سوال یعنی شادی اور نکاح کے سلسلے میں شیخ ابن باز، کیوں؟ اس لیے کہ حالات ان کے سامنے تھے، دنیا ان کے سامنے ہے، ماحول ان کے سامنے ہے۔ آج کے دور میں جو فحاشیت، عریانیت اور بے حیائی کے مناظر قدم قدم پہ ہیں، جو انسان کے اخلاق و کردار کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، یہ سارے مناظر ان کی نگاہوں میں تھے۔ اس لیے سب سے پہلے اخلاق و کردار کی حفاظت کے سلسلے میں وہ نکاح کے حوالے سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو نکاح کی یہ اہمیت ہے کہ نکاح جو ہے اور شادی جو ہے انسان کی اخلاق و کردار کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ سب سے اہم ذریعہ یہی ہے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جس میں یہ کہا کہ نوجوانوں کی جماعت نکاح میں جلدی کرو، اگر طاقت ہے تو نکاح کرو، آپ نے آگے کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جس شخص کے اندر نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے، وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ اس کی خواہشات کو کچلے گا۔ جو نوافل ہیں، نفل روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایام بیض کے روزے ہیں، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کی تاریخ، اس کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ اہل علم کہتے ہیں اگر زیادہ نفسانی خواہشات کا انسان شکار ہو رہا ہے تو اسے صوم داؤدی رکھنا چاہیے۔ صوم داؤدی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ چھوڑے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے، اس طریقے سے مہینے کے 15 دن روزے میں گزرے اور 15 دن جو ہے وہ بغیر روزے کے گزرے۔ اس طریقے سے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور اسپرٹ رکھی ہے کہ انسان کی خواہشات کو کچل کر کے، دبا کر کے یہ چیز رکھ دیتی ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت اور طاقت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کر لو، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھو۔ کیا مطلب ہے طاقت کا؟ اس طاقت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک انسان پہلے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایک لمبا وقت لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اچھی بزنس یا اچھا جاب، اور پھر اس کے ذریعے سے بینک بیلنس، روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے استطاعت کا، یہ مطلب نہیں ہے۔ استطاعت کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنی سکت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر دے سکے۔ اور مہر کیا اس کے لیے بھی شریعت نے کوئی متعین حد مقرر کی ہے کہ آپ 50,000 دیں گے، 1 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ دیں گے؟ یہ حد ہے؟ نہیں۔ آپ نے حدیث سنا، سبحان اللہ، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قرآنی آیات کے ذریعے سے ایک صحابی کا نکاح ایک عورت سے بڑھایا۔ کہا کہ تمہیں قرآن کی آیتیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ کہا کہ جاؤ یہ صورتیں اس کو سکھا دینا اپنی ہونے والی بیوی کو، یہی تمہارے لیے مہر رہے گا۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے۔ آج ہم نے اسٹینڈرڈ اور معیار بنا رکھا ہے کہ ایسا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، تب ہم شادی اور نکاح کریں گے۔ آج سماج اور معاشرے میں جو برائیاں اتنی جنم لے رہی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نکاح میں تاخیر کر رہا اور بلا وجہ کے معیارات اور اسٹینڈرڈ انسان نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، پتہ یہ چلا کہ نکاح جو ہے، استطاعت کی بات ہماری ہو رہی تھی، تو ایک تو یہ کہ انسان مہر دینے کی طاقت رکھ سکتا ہے جو بھی اس کی حیثیت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ بیوی کو کھلانے پلانے کا خرچہ وہ برداشت کر سکے۔
جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا ہے، رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر جس میں وہ زندگی گزار سکتی ہے، کپڑا ہے، یہ بس بنیادی ضرورت جو انسان پوری کر سکے، کہا کہ نکاح کرو، اور یہی استطاعت ہے۔ تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کے یا اس کو مسئلہ بنا کر کے نکاح میں تاخیر کرنا، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ ایک اور اہم فائدہ جو نکاح کے ذریعے سے انسان کو اس کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نکاح کا عمل وہ مقدس عمل ہے اور وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث ایک راستہ بتا رہی ہے اور ہمارا سماج ایک دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں، اچھا بزنس، اچھا جاب اور اچھی طریقے سے اپنے پیر پر جب کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے، اور شریعت کہتی ہے کہ تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے اس میں برکت ڈالے گا، اور اس برکت ایسی دے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشادگی پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو معیارات ہیں، یہ دو اسٹینڈرڈ ہے، ایک اللہ کا دیا ہوا اسٹینڈرڈ اور معیار، اور ایک ہمارا اور ہمارے سماج کا بنایا ہوا معیار۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہا کہ لوگو، سماج کے جو گھر کے جو گارجین ہیں، سماج کے جو سرپرست اور لیڈر قسم کے حضرات ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگو، تمہارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، بے نکاح ہیں، بغیر نکاح کے ہیں، ان کا نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صرف آزاد مرد و عورت کا نہیں، بلکہ تمہارے سماج اور معاشرے کے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان لوگوں کا بھی نکاح کرو۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ اکبر۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہا کہ اگر یہ نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں مالداری عطا کرے گا۔ اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے مالدار بنائے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کیسے مالدار بنائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف طریقے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے۔ دیکھیے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، رزق اس کا مقرر ہے ہر انسان کا۔ اور ایک حدیث بتاتی ہے کہ موت جیسے انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق انسان کا اسی طرح سے پیچھا کرتی ہے۔ انسان کی روزی انسان کا ویسے ہی پیچھا کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے، وہ رزق دے کر کے رہے گا۔ تو ہر انسان جو اپنے ذمے کا رزق لے کر کے آیا ہے، مان لیجئے ایک آدمی اپنی زندگی میں اب تک اکیلا تھا، اپنے حساب سے کما رہا تھا، اب اس کی زندگی دو لوگوں کی زندگی بن گئی، ایک عورت اس کی زندگی میں آگے بیوی بن کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رزق مقرر کیا ہے۔ اب اس کا رزق اللہ تعالیٰ بھی اس کو دے گا، کیونکہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، وہ دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رزق لکھ رکھا ہے، اب اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، باپ کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ تو ایک اعتبار سے ہم ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کیا ہے۔ انسان جب تک اکیلا ہے اپنا رزق کماتا ہے، جب دو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مزید رزق عطا کرتا ہے، جب 3 اور 4 ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ہر انسان کا رزق جو ہے باپ اور شوہر کے ذریعے سے انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سماج اور معاشرے میں اگر دیکھیں گے بہت ساری مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ انسان شادی سے پہلے مفلس تھا، قلاش تھا، ضرورت مند تھا، محتاج تھا، اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی، لیکن انسان شادی کیا، اس کے بچے ہوئے، بچے بڑے ہوئے، اور بچوں نے کیا کیا، باپ کے بزنس کو، اس کے کاروبار کو سنبھالا، اور باپ سے بہتر انداز میں سنبھالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ترقی کے اعلیٰ منازل طے کرتے چلے گئے۔ ایسے بھی مثالیں اور ایسے بھی مظاہر ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔
تو اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم محتاج ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا. واللہ واسع علیم. پھر آیت کا آخری ٹکڑا دیکھیے، سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، اللہ کے پاس رزق کی تنگی نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اگر ہم آپ، ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے نوجوان اگر اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے لیے اپنی عزت، اخلاق اور کردار کی حفاظت کے لیے نکاح کے اس عمل کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم کا کسی کا قول ہے، کہا کرتے تھے التمسوا الغنى فی النکاح، کہ لوگوں مالداری چاہتے ہو، مالداری تمہیں نکاح میں ملے گی، نکاح میں مالداری کو تلاش کرو، نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا. تو نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے. ایک اور ذریعہ، ایک اور یعنی فائدہ انسانی زندگی میں نکاح کے ذریعے سے کیا ہے، انسان نکاح کے ذریعے سے نصرت الہی کا مستحق قرار پاتا ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے. جیسے ابھی رزق کا تذکرہ ہوا، انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے اگر انسان جو ہے نکاح کا عمل اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ کلہم حق علی اللہ، کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. کون ہے وہ 3 لوگ؟ اور تینوں میں سے ایک شخص، کہا الناکح الذی یرید العفاف، کہا کہ ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو نکاح کرتا ہے، اور نکاح کس لیے کرتا ہے؟ اپنے کردار کی حفاظت کے لیے، اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرے. سبحان اللہ. اور مدد مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، چاہے روزی روٹی کا مسئلہ ہو یا پاک دامنی اختیار کرنے کا یا اور بھی ذرائع. زندگی میں اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے بندوں کی نصرت اور ان کی تائید فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جنسی تسکین حاصل کرتا ہے. جنسی تسکین، ہم نے کہا کہ اگر انسان کے لیے جنسی خواہشات کی تسکین اور اس کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز راستہ نہ ہو تو انسان درندگی پہ اتر آتا ہے، حیوانیت پہ اتر آتا ہے. آج کے ماحول میں یہ ساری برائیاں عام ہیں. ایسے وقت میں اگر انسان جائز راستہ اختیار کر کے اگر اپنی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نکاح انسان کی خواہشات کی تسکین کا بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کو آپس میں نکاح کے ذریعے سے ملایا، ان کے درمیان محبت پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہ فائدہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ نکاح کے ذریعے سے صرف ایسا نہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی تسکین کرتا ہے. اتنے سارے فوائد ہم نے بیان کیے، یہ سارے فوائد ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایسا عمل ہے جو قدم قدم پہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. جنسی تسکین اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ قدم قدم پہ یہ عمل انسان کو اجر و ثواب کا مستحق بناتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہے جن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جو صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے لوگوں پہ، ان خرچ کرنے والی چیزوں میں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی کے اوپر کرتا ہے. یعنی
صدقے عام مفہوم میں نہیں کہ ہم کسی کی مدد کے لیے دیتے، یعنی ہم جو اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی جو واجبی ضروریات پوری کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک ذمہ داری ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی متعین کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شریعت ہے یہ! ہاں، قدم قدم پہ اجر و ثواب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دینار جو انسان خرچ کرتا ہے اس کی ایک ترتیب بتائی کہ ایک دینار وہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو انسان صدقے میں دیتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو انسان مجاہدوں کی مدد کرنے میں دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان تمام دیناروں میں سب سے افضل دینار اگر کوئی ہے تو وہ دینار جو انسان اپنے بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے اور اس میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے صرف یہی نہیں کہ کھلانے پلانے پہ ثواب، اللہ اکبر، حیران ہو جائیے، شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ انسان جو اپنی خواہش کی تسکین کرتا ہے، جنسی خواہش کی تسکین، اس پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں، اللہ کے نبی، ایک انسان اپنی خواہش کی تسکین کر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پہ کیسے اجر و ثواب دے گا؟ پیارے نبی سوال کرتے ہیں، بھلا بتلاؤ، اگر یہ اپنی خواہش کی تسکین کسی ناجائز طریقے سے کرتا، حرام طریقے سے کرتا، تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ ملتا، اس کا تو گناہ ہے کہ ناجائز طریقے سے انسان بدکاری کرے، زنا کرے، اس کا تو گناہ ہے۔ کہا کہ ہاں اس کو گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے تو جائز طریقہ اختیار کرنے سے انسان باعث ثواب اور مستحق ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو شریعت دیکھیے انسان کو کہاں تک اجر و ثواب کا نوید سناتی ہے کہ سبحان اللہ، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتا ہے اور جنسی خواہش کی تسکین بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ بھی انسان کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نسل کی حفاظت کرتا ہے۔ نسل کی حفاظت، انسان کی جو نسل ہے وہ بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے، اپنا نام انسان دنیا میں رکھنے کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، آپ نے کہا کہ لوگوں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن دیگر تمام انبیاء پر اور دیگر تمام امتوں پر میں تمہارے سلسلے میں فخر کروں، مجھے فخر ہو اس بات پہ کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے اور امتوں کی بنسبت۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چیزیں نکاح کے فوائد میں بیان نہیں بھی کرتے، صرف یہ ایک فائدہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہمارے ذریعے سے فخر کریں گے اور امتوں پہ، تو یہ ایک فائدہ ہی کافی تھا نکاح کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ سارے نکاح کے فوائد ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے سماجی اور معاشرتی فوائد ہیں جن کو انسان حاصل کر سکتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے۔ لہٰذا نکاح میں تاخیر شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ انسان کے پاس اگر حیثیت طاقت آ جائے تو اسے فوراً نکاح کے بندھن سے بندھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اخلاق و کردار کی حفاظت اور شرم و حیا کا پیکر انسان اس کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔